الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ قادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْض۔ عزیز طلبہ اور فیکلٹی ممبرس، آج میں نے گفتگو کے لیے سورۃ انعام کی ایک آیت مبارکہ کو منتخب کیا ہے کہ جس میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے تم پر کوئی عذاب بھیج دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے کوئی عذاب تم پر بھیج دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے تمہیں ایک دوسرے کے غصے کا مزہ چکھائے۔ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارا ملک دو قسم کے عذابوں میں بڑی بری طرح مبتلا ہے۔ ایک تو اوپر سے جو بارشیں آ رہی ہیں، انہوں نے اب ہمارے لیے ایک عذاب کی شکل اختیار کر لی ہے، اور آج آتے آتے ہی بس میں نے اخبار پر نظر پڑی تو 73 مزید اموات ملک میں ہو گئی ہیں سیلاب کی وجہ سے، اور ٹول جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کچھ معلوم نہیں کہ وہ کب جا کر رکے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2005 میں ایک زلزلہ آیا تھا اور 3 لاکھ افراد لقمہ اجل بن گئے تھے اس زلزلے کے نتیجے میں۔ زلزلہ کیا ہے؟ زمین کے نیچے سے عذاب۔ اور بارشیں جو ہیں وہ تو سب طرف ہو رہی ہیں، لیکن سیلاب جو ہے وہ زیادہ ان علاقوں میں آیا ہے جہاں نارملی سیلاب نہیں آتا، تو وہ گویا زمینی عذاب سے بھی دوچار ہیں۔ اور ملکی سطح پر ہم تیسرے عذاب میں بھی مبتلا ہیں کہ سیاسی سطح پر ہمارے 2 دھڑے وہ بالکل لڑنے کو تیار بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور تمام حدیں کراس کرنے کو تیار ہیں کہ ہم اپنی جگہ پر کھڑے ہیں اور ہم اپنی ضد پر برقرار رہیں گے۔ ملک کا بیڑا غرق ہوتا ہے ہو جائے، معیشت کا بیڑا غرق ہوتا ہے ہو جائے، لوگ سیلاب سے مرتے رہیں تو مرتے رہیں۔ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری حکومت کو کوئی خاص پرواہ نہیں ہے۔ یعنی اس میں دونوں شامل ہیں، یعنی ہماری وفاقی حکومت اور سندھ کی حکومت، اور ایون پنجاب کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی ایفرٹ ہونی چاہیے تھی وہ پنجاب میں بھی نہیں ہو رہی۔ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ لاہور میں بیٹھے ہیں، اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، حالانکہ ان کو تو جنوبی پنجاب میں ہونا چاہیے۔ راجن پور میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح کا وہاں پر سیلاب آیا ہے، اور جتنی وہاں پر ایمرجنسی کی کیفیت ہے، لوگ بے گھر ہیں، ان کی چارپائیاں وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور پرنٹ میڈیا پر بھی۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری حکومتوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کائنات جو ہے یہ بے یار و مددگار نہیں چل رہی، نہ آپ سے آپ چل رہی ہے،
اس کا ایک بنانے والا، اس کا ایک مالک اور اس کا ایک چلانے والا ہے۔ ہرگز ہرگز اس کائنات کا ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتا، اور جو بارشیں برس رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اذن، اس کی اجازت کے بغیر نہیں برس رہی، اور معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کوئی بے بس بھی نہیں ہو گیا، اگر وہ چاہے تو اسی وقت بارشوں کو روک سکتا ہے، اسی وقت تمام پریشان حال لوگوں کو پریشانی سے نکال سکتا ہے۔ لیکن کچھ باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ زندگی امتحان ہے، یہ زندگی امتحان ہے اصل میں اخروی اعتبار سے، کہ ہمیں سے ہر شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عقل و شعور دے کر بھیجا ہے، کچھ اس کو ایک دل دے کے بھیجا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے، خیر اور شر کی پہچان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم میں سے کون اللہ کی بندگی کو اختیار کرتا ہے۔ سورۃ کہف میں ارشاد فرمایا گیا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو زمین کے رہنے والوں کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے، لبھانے والا، تاکہ ہم دیکھیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ لیکن ہے یہ عارضی، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ایک دن ہم اس کو چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ اسی کو سورۃ فجر میں فرمایا گیا کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر چپٹی کر دی جائے گی، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، سورۃ قاریہ میں ارشاد ہوا، اور پھر سیٹل ہوں گے تو ایک پلین زمین ہو جائے گی، نہ اس پر کوئی پہاڑ ہوگا، بلڈنگ تو خیر ان کا گرنا کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں، پہاڑ جو ہے وہ بھی ریت کے گالوں کی طرح اڑیں گے اور پھر سیٹل ہو کر وہ ایک پلین فیلڈ بنا دیں گے۔ یہ اس دنیا کی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کی ہے۔ دو باتیں جو ہیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اس کے علاوہ، کہ اصل میں تو یہ اخروی امتحان ہے، لیکن دنیا میں بالعموم کیا ہوتا ہے کہ کچھ انڈیویجول ظالم وہ ظلم کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں ان پنشڈ، اور بہت سے خیر کرنے والے، انسانیت کے ساتھ بھلائی کرنے والے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عمر، یہ سب لوگ جو ہیں وہ دنیا سے لے کے کیا گئے؟ کچھ بھی نہیں۔ نہ انہوں نے کوئی تاج پہنا، نہ کوئی پوشاک پہنی، نہ محل بنایا، نہ کوئی تخت بنوایا، انسانی خدمت کر کے چلے گئے، انہیں کیا ملا؟ کچھ نہیں۔ تو ان کا تو اصل جو ریوارڈ اور پنشمنٹ ہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہے۔ یہ معاملہ ہے انڈیویجولز کا۔ لیکن جہاں تک اجتماعیت کا معاملہ ہے، جو قوم بحیثیت مجموعی نیکی کو اختیار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا ہی میں نوازتا ہے، اور جو قوم ظلم کو اختیار کرتی ہے، زیادتی کو اپنا شعار بناتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا ہی میں پنش بھی کرتا ہے قوم کے اعتبار سے۔ اس کو علامہ اقبال نے بڑے ایک سادہ شعر میں کہا تھا کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، پر نہیں کرتی وہ ملت کے گناہوں کو معاف۔ قومی سطح پر ہمارے جو لچھن ہیں، جس کا ہم سیاست کی سطح پر نظارہ دیکھ رہے ہیں، کہ زیادتیاں، جھوٹے مقدمات، وہ بھی تیار ہے کرنے کو، وہ بھی تیار ہے، وہ ایک کر رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو جب ظلم عام ہو جاتا ہے
تو پھر اس دنیا میں قوم کی پکڑ جو ہے وہ آیا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان سب کا معاملہ کیا ہوا؟ اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، انہیں قوم کو دعوت دی، تبلیغ کی، انہیں ہدایت کا راستہ بتایا، لیکن قوم نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ اکثر و بیشتر وہ ان پیغمبروں کی جان کے درپے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ریسکیو کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ریسکیو کرنے کے لیے کوئی ہم سے مشورہ تھوڑا کرنا ہے کہ بھئی بتاؤ میں یہ حال ہے اور میں ریسکیو کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ کو سارے کام آتے ہیں، ہی نوز ہز جاب ویری ویل۔ تو کبھی تو اس نے آسمان سے موسلا دھار میںہ برسایا اور اتنا پانی اکٹھا ہوا، زمین سے بھی پانی نکلا۔ زمین کی مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے کہ نکالو پانی، وہ پانی نہ نکالے، تو اتنا پانی اکٹھا ہوا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ پھر قوم عاد، اتنی زور کی آندھی چلی، اتنی زور کی آندھی چلی کہ اس نے درختوں کو اکھاڑ اکھاڑ کے دور پھینک دیا، اور انسانوں کو بھی ایسے پھینکا اٹھا کے ادھر سے ادھر جیسے کسی چیز کو پھینکا جاتا ہے۔ اچھا، اور پھر وہ آندھی جو ہے وہ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ یا 2 گھنٹے کے لیے نہیں چلی، وہ 7-8 دن تک چلتی رہی۔ 7 ایام ہیں اور 8 راتیں، 7 دن اور 8 راتوں تک وہ تیز آندھی چلتی رہی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ قوم کا سوائے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے، قوم کا کوئی فرد زندہ نہیں بچا۔ اچھا، اب جو پاسٹ پریسیڈنٹس ہوتے ہیں نا، ان سے حفاظت کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ تو قوم سمود آئی، تو قوم سمود نے بڑا پکا بندوبست کیا کہ پہاڑوں کے اندر انہوں نے پہاڑوں کو کارو کر کے گھر بنائے۔ اب تصور کیجئے کہ جب کوئی گرائنڈر بھی نہیں تھا، کوئی ڈرل مشین بھی نہیں تھی، تو ہتھوڑے چھینی کے ساتھ انہوں نے پہاڑوں کو کارو کیا اور اندر پورے گھر بنا لیے، ایزیومنگ کہ یہ سیکیور ہاؤسز ہیں، نہ یہ آندھی آئے گی یہاں پر اور نہ بارش آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کوئی مجبور تو نہیں ہے، زلزلہ بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک زور کا دھماکہ۔ اور قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ ایک زور کی آواز آئی اور وہ گرے اور وہیں پر بھسم ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد قوم لوط، ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی بستیوں کو اٹھاؤ اور اوپر جا کر انہیں الٹا دو، مردہ کر دیا ان کو، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ان پر پتھر برساؤ، مٹی کے پتھر۔ مٹی کے پتھر سمجھتے ہیں نا، کہ جو چینی کے برتن ہم بناتے ہیں، مٹی ہوتی ہے نا بنیادی طور پر، اسی کو آپ کلے جو ہے اس کو آپ جلا کر اور پھر وہ مٹی کا برتن بن جاتا ہے۔ تو وہ برسائے گئے اور کہا گیا کہ وہ ٹارگیٹڈ تھے، مسومۃ عند ربک للمسرفین، 27ویں پارے کے شروع میں آیا نا کہ نشان زدہ ان باغیوں کے لیے، سرکشوں کے لیے، زیادتی کرنے والوں کے لیے، کہ جیسے میزائل ہوتا ہے نا، میزائل جو ہے اس کو پروگرام کیا جاتا ہے کہ تم نے جا کے فلاں بندے کو لگنا ہے، وہ اسی کو جا کے لگتا ہے، تم نے فلاں جہاز کو ہٹ کرنا ہے، وہ اسی جہاز کو جا کے ہٹ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پتھروں کو اوپر نشان لگا کر ان پر نازل کیا، ان پر برسایا، اور ہر پتھر جس کو جا کے اللہ تعالیٰ نے لگوانا تھا وہاں لگوایا اور وہیں پر اس کو بھسم کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے، بلکہ بعض روایات کے مطابق اسی روز، ابرہہ آیا، ایک بادشاہ تھا یمن کا، اس کو پتہ چلا کہ مکے میں کعبہ ہے
اور پورے عرب کے لوگ جو ہیں وہاں پر اس کو وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، تو اس میں ایک بڑا زبردست گرجا بنوایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ تم مکہ جانے کی بجائے تم یہاں آیا کرو. ظاہر بادشاہ تھا، اور فیسلٹیز بھی اناؤنس کی کہ ہم مفت کھانا کھلائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، رہائش دیں گے. لیکن وہاں گیا کوئی نہیں. تو اس کو بڑا غصہ آیا کہ اچھا میں کعبے کو گرا دیتا ہوں. تو وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو، ان کی پلاننگ کو خاک میں نہیں ملا دیا؟ تو ان کو کیسے مارا اللہ تعالیٰ نے؟ چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جنہوں نے اپنی چونچوں میں اور اپنے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کینکریاں اٹھا رکھی تھی. وہ بھی میزائل تھے کہ وہ کینکری جو ہے جو ہاتھی کے اوپر شخص سوار تھا اس کے سر میں لگی اور سر کو پھاڑتی ہوئی اس کے پورے جسم میں سے ہوتی ہوئی ہاتھی کے جسم میں سے بھی گزر گئی. ہاتھی بھی ڈھیر ہو گیا اور اس کا سوار بھی وہاں پر ڈھیر ہو گیا. وہ تو خیر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹو بچو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے، کہ بعد روایات کے مطابق اسی دن جب یہ واقعہ پیش آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا کہ بھائی میں رب العالمین ہوں، اس پوری کائنات کا مالک ہوں، اور میرا آخری پیغمبر آ رہا ہے. پھر فرعون آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کو فرعون کی طرف بھیجا گیا. فرعون میخوں والا بادشاہ کہلاتا تھا، اور غالباً اس کو میخوں والا اس لیے کہتے تھے کہ بڑا ظالم حکمران تھا. اپنے دشمنوں کو جو اس کے سامنے سر اٹھاتے تھے ان کو زندہ جسم میں کیل گاڑ کر ہلاک کرتا تھا. سمجھتے ہیں نا؟ جب آپ گولی مار کر یا کسی کا تلوار سے گردن اڑاتے ہیں تو وہ 1 منٹ میں بلکہ چند سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب کسی زندہ جسم میں کیل گاڑے جاتے ہیں تو پھر اس کا خون رستا رہتا ہے اور یوں وہ ایڑیاں رگڑ کر مرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آپ عیسائیوں کے ہاں چرچ کے اندر جو تصویر دیکھتے ہیں وہ ان کو سولی دینے کی تصویر ہے. سولی کیا ہوتی تھی کہ ایک بڑی جو لکڑی کا ایک پٹی جو تھی لمبی 20-30 فٹ اونچی وہ لائی جاتی، اس کے اوپر ایک کراس ہوتا تھا، اوپر تھوڑا سا حصہ چھوڑ کے ایک سٹرپ یوں ہوتی تھی. زندہ آدمی کو اس پھٹے کے اوپر لٹا کر اس کے جسم میں کیل گاڑ دیے جاتے ہیں، ٹانگوں میں، پاؤں میں ادھر، اور ہاتھ یوں کر کے اس کے اس دونوں پھٹوں پر ہیں اس پر. تو اب تصویر دیکھتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کی، کو یوں کر کے، معاذ اللہ تصویر ان کی تو نہیں ہے لیکن بہرحال جو عیسائی کلیم کرتے ہیں وہ اس طرح کر کے وہ گردن ان کی لٹکی ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں کروسیفیکیشن، سولی دینا. تو اس میں بھی کیا ہے کہ وہ گاڑ کر کسی بندے کو اس میں کیل ٹھونک کر اور پھر اس لکڑی کو جو لمبی لکڑی ہے اس کو زمین میں گاڑ دیتے تھے تاکہ اس کو ایک عبرت کا نشان بنایا جائے. تو انہوں نے اپنے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا بندوبست تھا کہ وہ حواری کہ جس نے مخبری کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی اور اسی کو باقی حواریوں نے آقا کہہ کر بلایا. یہی اس نے نشانی بتائی تھی اور پھر رومی سپاہیوں نے انہی کو پکڑ کر سولی دے دی. شاید یہ آپ کے لیے ایک نیا سا واقعہ ہو، مختصراً میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے وہ یہودی تھے، بنی اسرائیل میں تھے، ان کا مذہب یہودی تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنا لیا یہودیوں میں سے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ سب اسرائیلی پیغمبر ہیں، یہ سب یہودی ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے. لیکن ان کا خاص سٹیٹس کیا تھا کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے ایک رسول تھے. نبی قتل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو جو کسی شخص یا قوم کی طرف بھیجا جائے
اس کو اللہ تعالیٰ نے قتل نہیں ہونے دیا. اور قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر باقاعدہ یہ بات مینشن ہوئی ہے کہ یہودیوں کے جرائم جب بیان کیے گئے تو ان میں سے ایک جرم کیا تھا؟ ان کا یہ کہنا وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا قتل کیا. نو وے. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ اس کو سولی چڑھایا، بلکہ ایک کنفیوژن کریٹ کیا گیا. وہ کنفیوژن میں نے آپ کو بتا دیا. تو وہاں اس وقت رومن امپائر کے ساتھ جیوز کی، یہودیوں کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ دونوں پیرلل کورٹس چلتے تھے. جو سول اور فوجداری عدالتیں تھیں رومن امپائر کی وہ بھی تھیں، لیکن یہودیوں کی مذہبی کورٹس بھی تھے جہاں ان کے رہبائی، ان کے علماء کیسز سنتے تھے اور فیصلے دیتے تھے. انڈرسٹینڈنگ یہ تھی رومن امپائر کے ساتھ کہ جو بھی سینٹینس، جو بھی سزا ریلیجس کورٹ سے سنائی جائے گی اس کو ایگزیکیوٹ کرے گی رومن امپائر. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایکسیپشنلی، یعنی نارملی 40 سال کی عمر میں پیغمبری ملی ہے سب رسولوں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا، اور باقیوں کے ساتھ بھی تقریباً ایسا ہی ہوا. عیسیٰ علیہ السلام واز این ایکسیپشن. ان کو بڑی ینگ ایج میں اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا فرما دی اور انجیل عطا فرما دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کا خاص معجزہ، ان کی پوری زندگی معجزہ ہے. یعنی حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے جب حضرت مریم کی والدہ ان کے ساتھ پریگننٹ تھیں تو اس وقت ان کو بڑی نورانیت محسوس ہوتی تھی اپنے اندر کہ کوئی بچہ جو ہے میرے پیٹ میں بڑا خاص ہے. لہٰذا انہوں نے منت مان لی کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو آزاد کر دوں گی دنیا کے جھمیلوں سے. محررن فتقبل منی، تو اے میرے رب میری طرف سے یہ نذرانہ قبول کر. اس پر قرآن مجید کا تبصرہ بڑا خوبصورت ہے. فتقبلها ربها بقبول حسن. تو الزبتھ غالباً عیسائی نام بتاتے ہیں ان کا، کہ ان کے رب نے ان کی یہ دعا قبول کر لی. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اسے بڑے اچھے طریقے سے ان کو پروان چڑھایا. اب والدہ نے بیٹی ہونے کے باوجود اپنی اس نظر کو پورا کیا، اور جو ہی یہ کچھ بڑی ہوئیں تو ان کو ہیکل میں یعنی مسجد میں بھیج دیا کہ اب یہ دین کا علم حاصل کرے گی اور دین کی خادمہ بنے گی. قرآن اکیڈمی لاہور میں جب میں پڑھتا تھا تو ہمارے استاد ہوا کرتے تھے مولانا عطاف الرحمان بنوی صاحب. ان کے والد بھی بہت بڑے مفتی تھے علاقے کے. تو مفتی مولانا نے ہمیں بتایا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا ہے کہ الطاف میں نے تمہاری کمائی نہیں کھانی. مطلب کیا تھا؟ کہ تم دین کی خدمت کے لیے وقف ہو. تو ایسے ہی حضرت مریم کو وقف کیا. اب سب مرد تھے، ایک واحد خاتون تھی ہیکل کے اندر، مسجد کے اندر، تو ان کو ایک سیپریٹ لاکڈ چیمبر دیا گیا. حضرت زکریا جو ان کے خالو تھے وہ ان کے ٹیوٹر تھے، سپروائزر تھے مسجد کے اندر، اور وہ روزانہ پردے سے وہ تعلیمات تو ساری لیکچرز تو سن لیتی ہوں گی پردے میں سے واز، لیکن حضرت زکریا جا کر تالا کھول کر ان کی خیر خیریت پوچھایا کرتے تھے. تو ایک دن حضرت مریم سلام علیہا پیچھے گئی تھی حاجت کے لیے، تو ایک دم یعنی سیکولوجن کے اندر ایک دم ایک آدمی کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آ گئے. تو حضرت مریم نے کہا کہ اگر تم میں ذرا بھی اللہ کا خوف ہے تو میرے قریب نہ آنا، ان کنت تقیہ، اگر تو ڈرتا ہے. تو حضرت جبرائیل نے کہا میں تیری رب کی طرف سے بھیجا ہوا اس کا پیغمبر ہوں، اس کا پیغام لایا ہوں. ان اللہ اصطفیٰ کی علی نساء العالمین، کہ اللہ نے تمہیں تمام جہان کی عورتوں میں سے منتخب کر لیا اور کہا کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا. حضرت مریم نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو تم کہہ رہے ہو میرا بیٹا پیدا ہوگا؟ میں نے کہا بی بی اب ایسا ہی ہوگا، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اذا قضا امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو ان یقول لہ کن فیکون، تو اسے سمپلی کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. اچھا، اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو بڑوں کے بڑے امتحان ہوتے ہیں. ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، بہت چھوٹے لوگ، بڑوں کے بڑے امتحان ہیں. یہ نہیں الاؤ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کہیں دور دراز علاقے میں چلی جاتی
اور کہتی کہ بس اس کا باپ جو ہے ادھر ہے، میں مسافرہ ہوں. ایسا نہیں کیا. حکم ہوا کہ بچے کو گود میں اٹھاؤ اور اپنی کمیونٹی میں جاؤ جہاں تمہیں ہر شخص بائی نیم پرسنلی جانتا ہے کہ تم کس کی بیٹی ہو، کس کی بہن ہو. اب بچہ پکڑا ہوا ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جسٹ شی ہیز ڈیلیورڈ. تو لوگوں نے کہا یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن، ماں کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی، یہ کیا کر کے لائی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی پوچھے تو تم اشارہ کر دینا کہ میں چپ کا روزہ رکھا ہوا، میں نے یہ پچھلی شریعت میں تھا چپ کا روزہ، لہذا میں بول نہیں سکتی، بچے سے پوچھ لیں. تو جب انہوں نے اشارہ کیا کہ میرا چپ کا روزہ ہے، بچے سے پوچھو، اب وہ لوگ اور زیادہ فیوریس ہوئے. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم کیسے بات کریں، کیسے پوچھیں اس سے جو معصوم ابھی گود کے اندر ہے. اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام بولے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے، مجھے کتاب عطا کی ہے، نبوت عطا کی ہے. اب سب نے دیکھ لیا کہ معاذ اللہ حضرت مریم پر کوئی الزام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص معجزہ ظاہر ہوا ہے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی ینگ ایج میں سینیگوگ کے اندر، سینیگوگ یہودیوں کی جو عبادت گاہ کو کہتے ہیں، سینیگوگ کے اندر واعظ کہنا شروع کر دیا. اور واعظ ان کا ہوتا تھا کہ خاص طور پر ان یہودی علماء کی جو شرارتیں اور ہیرا پھیریاں اور جو شریعت کو بیچنے اور دین میں تحریف کی حرکتیں تھیں، ان کو وہ بے نقاب کرتے تھے اور بڑے بڑے سخت الفاظ میں استعمال کیے ہیں. یہودی علماء کو سانپ کے سپولی کا ہے، سانپ کے بچے کا ہے، اس لیے کہ وہ فتوے بیچتے ہیں، اللہ کی آیات جو ہیں وہ کچھ قیمت لے کر فروخت کر دیتے ہیں. بڑی سخت تنقیدیں کی. تو شروع میں تو بڑے امپریس ہوئے ریبائز، بائبل میں ذکر ہے کہ بڑے امپریس ہوئے، ہی اسپیکس ود اتھارٹی. لیکن جب انہی کے کچے چکٹے کھولنے شروع کیے، اب ان کو ہوئی بہت تکلیف. اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی آج بھی آپ دنیا میں اگر نظر دوڑائیں تو یہی ہوگا کہ جو حق بات کرے، جو ان کی حق جو زیادتیاں ہیں ان کو بیان کرے، اس کے بعد پھر پلاننگ ہوتی ہے کہ اس کو کیسے قابو کیا جائے. یہی ہوا. وہ جو یہودی کورس جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کورس میں یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ کے خلاف سو موٹیو ایکشن لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اول روز سے معجزانہ شخصیت تھی. ایک تو بن باپ کے پیدا ہوئے، بہت بڑا معجزہ تھا. پھر بچپن میں بول پڑے، بہت بڑا معجزہ تھا. پھر جب بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑے حصی معجزے تھے وہ انہیں کو عطا کیے تھے. یعنی وہ قبرستان میں جاتے تھے اور قبر کے سرانے کھڑے ہو کے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم میں کھڑے ہو جاؤ، اور مردہ نکل کے کھڑا ہو جاتا تھا. وہ آدمی کو کھڑے کھڑے کہہ دیتے تھے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، یہ بغیر الٹرا ساؤنڈ کے، بغیر ایکس رے کے بتا دیتے تھے کہ تمہارے پیٹ میں کیا ہے اور تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو. کوڑی لیپروٹک پیشنٹ، لا علاج بیماری تھی، تو اس کے یوں جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ تندرست ہو جاتا تھا. نابینا پیدائشی، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے اور اللہ کے حکم سے وہ دیکھنے لگتا تھا. اب یہودی علماء نے کیا کیا، ایک تو وہ کیس دوبارہ اوپن کر لیا کہ معاذ اللہ یہ حرام طریقے سے پیدا ہوا ہے. حالانکہ وہ سب گواہ تھے کہ حضرت عیسیٰ نے بچپن میں ان سے سارا وہ کلام کیا تھا and they were satisfied. لیکن اب تکلیف کس بات کی ہوئی کہ ان پر تنقید شروع کر دی کہ نا آپ کر کے دیکھ لیں، خود زندہ معجزہ. آپ کسی پر تنقید کریں، آپ کسی فیکلٹی ممبر کی کوئی برائی ہو اس کو آپ ہائی لائٹ کریں تو سب سے زیادہ جو کرینے کیا چیز ہے وہ کیا ہے، یو ول بی ایکسپیلڈ. ایسا ہی ہوتا ہے آج بھی دنیا میں. تو یہی ہوا کہ اب انہوں نے کہا کہ یہ ایسے نہیں باز آئے گا، اس سے جان چھڑانی ہی پڑے گی. تو انہوں نے سو موٹیو ایکشن لیا، ان کی پیدائش کو دوبارہ یعنی زنا کی پیداوار معاذ اللہ قرار دیا. الفاظ ہماری زبان اجازت نہیں دیتی لیکن بہرحال قرآن مجید نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. تو حرامی قرار دیا اور جو معجزات تھے ان کو جادو قرار دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہودیت کے اندر بھی جادو کفر تھا، اور یہ کیس بنا کر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے
کروسیفیکیشن کی سولی چڑھانا کا سینٹنس دے. اچھا اب اس قاعدے کے مطابق جو ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ تھی رومن امپائر نے ایگزیکیوٹ کرنا تھا. اب رومی سپاہی آئے فلسطین میں اور پوچھا کہ جی اس نام کا کوئی بندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے تو صحیح لیکن پتہ نہیں کہاں ہے. اس نام کا کوئی بندہ ہے جی پتہ نہیں کہاں ہے. ایک نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ اس کو بڑا قریبی ساتھی ہے. یہ وہ حواری تھا جوڈیاس جس کو کھانا لینے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ جاؤ تم کھانا لے کے آؤ, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک باغ میں پناہ لیے ہوئے. تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا. اس نے کہا بتاؤ عیسیٰ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. بتاؤ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. یار تم تو تھوڑا بہت خدمت کرا لینا. انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. اب وہ بڑھاتے گئے قیمت اس کی, یہاں تک کہ یعنی عیسائیوں کی ورشن کے مطابق 30 سلور کوائنز پر وہ راضی ہو گئے. اچھا یہ راضی ہونا چاہیے, یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ اگلا بندہ بعض کا سوچتا ہے کہ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ نے انہیں تو بچا ہی لینا ہے, تو جڑے محنوز لفظ ہے میں ہوتا لے لوں. تو وہ 30 سلور کوائن پر راضی ہو گیا. تو اس نے کہا کہ جب جاؤ آؤ آپ پکڑواؤ اس کو. انہوں نے کہا نہیں یہ میں نہیں کر سکتا, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ فلاں فلاں باغ جو ہے اس کے اندر وہ چھپے ہوئے. انہوں نے کہا نہیں, اب تمہیں ہمیں باقاعدہ لے کے جانا ہوگا, اسکورٹ کرنا ہوگا اس باغ تک, اور اندر جا کے بتانا بھی ہوگا کہ یہ عیسیٰ ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ایسے تو میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا. ہاں میں نے وہاں جانا ہی ہے تو تم میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ لیکن کچھ فاصلے پر, اور دیکھو کہ میں لیفٹ مڑ گیا ہوں تو پھر بھی تم آگے لیفٹ مڑ جاؤ, پھر آگے دیکھو کہ میں دائیں طرف کسی گلی میں داخل ہو گیا ہوں تو اس میں چلے جاؤ, اور پھر دیکھ لینا جس دروازے میں سے میں داخل ہو جاؤں اس دروازے میں سے تم بھی داخل ہو جانا. اسے کہتے ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ عیسیٰ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا بڑی موٹی سی نشانی ہے کہ جس کو سب آقا کہہ کر بلا رہے ہوں وہ عیسیٰ ہوگا. اب جو ہی یہ اندر داخل ہوا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام باغ کے کونے میں ایک کمرہ تھا اس میں عبادت کر رہے تھے. اور آج ہمارے ہاں یہ جو صوفی ہوتے ہیں بزرگ لوگ پیر صاحبان, وہ تخلیے میں چلے جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے, اور ان کے مریدین باہر منتظر رہتے ہیں کہ پیر صاحب تشریف لائیں گے, تو ہر آدمی بھاگتا ہے کہ سب سے پہلے میں جا کے ان سے مصافحہ کروں گا, ان کے ہاتھ چوموں گا. اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام باغ میں تھے, حواری منتظر تھے باہر. تو اللہ تعالیٰ نے 2 بندوبست کیے. ایک تو اس کمرے کی چھت پٹی اور اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو, آسمانوں پر لے گیا, اور جو ہی وہ باغ میں داخل ہوا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی. اب یعنی فرض کیجیے وہ کونے میں وہ کمرہ ہے, وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے, اس کونے پہ وہ دروازہ ہے دوسرا جس میں سے وہ داخل ہوا, پھر یوں آ کے اب سامنے سینٹرل میں سے وہ آ رہا ہے, اور سامنے وہ حواری کھڑے ہیں, انہوں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں, وہ آگے بڑھے آقا, اور پھر سپاہیوں نے اسی آقا کو جبھا مار لیا اور وہ سولی چڑھایا گیا. اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے کہ جب بڑا ظلم ہو جائے. تو کیا ہوا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, لیکن موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام ہی کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا. اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا, ضرونی اقتل موسیٰ, لیٹ می کل موسیٰ ناؤ. تو ایک مومن آل فرعون کھڑے ہو گئے. فرعون کے اپنے گھرانے میں سے ایک سردار تھے جو ایمان لائے ہوئے تھے لیکن ابھی تک ایمان کو چھپایا ہوا تھا, وہ کھڑے ہو گئے, انہیں بڑی لمبی تقریر کر دی, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. قرآن مجید میں سب سے لمبا خطاب مومن آل فرعون کا آیا ہے سورہ مومن میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بندوبست ہیں. اور پھر کیا کیا, موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ راتوں رات. وہ لے کر نکل گئے, مخبری ہو گئی کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں. تو فرعون نے بھی اپنی فوجیں نکالی, سارا خاندان نکالا, اور ان کے ایسی تیسی بھجن دینے ایسی انہوں. سامنے آ گیا سمندر اور پیچھے آ گئی فرعون اور اس کی فوج. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بزرگ موسیٰ علیہ السلام کو کوسنے لگے, مرواتا نہیں تو سانو, آزادی آزادی آزادی, لے چوب پھر آرام میں روٹی نہیں سے کھا رہے. یہ بھی ایک ٹپیکل چیز ہے کہ جب کوئی آزادی دلانے والا کوئی لیڈر اٹھتا ہے, ظاہر ہے کچھ نہ کچھ قربانی تو مانگتا ہے, اور پھر سب لوگ جو ہیں بڑے سیانے سیانے سو کار جو اس پر چڑھائی کرتے ہیں, آزادی آئی. تو آگے وہ آ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ کیا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم اپنا عصا سمندر میں یوں کر کے مارو. انہوں نے مارا, سمندر پھٹ گیا 2 حصوں میں اور بنی اسرائیل نکل گئے. اچھا وہ اندر داخل ہو گئے
پیچھے پیچھے فرعون اپنی ساری فوجوں کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ بھی داخل ہو گیا۔ تو جب بنی اسرائیل کی ٹیل باہر نکل رہی تھی سمندر سے، ان دا مین ٹائم پوری فوج فرعون کی وہ سمندر کے اندر آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے واپس حکم دے دیا سمندر کو، چل بھائی چل، اور وہ ہوتے کھاتا وہ ختم ہو گیا۔ اجتماعیت میں جب ظلم ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دیتا ہے، اور وہ سزا آسمان سے عذاب کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، زمین کے نیچے سے عذاب کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور آپس کے اختلافات اور لڑائی جھگڑا دنگا فساد، ایک دوسرے کی جان کے درپے ہونا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی بات جو ہے یہ سورۃ روم میں ایک آیت میں آئی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد پھیل گیا بحر و بر میں، سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ یہ اصل جو موضوع تھا کہ یہ جو عذاب آتے ہیں یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتے ہیں۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم کتنے آنیسٹ ہیں، کتنے سچے ہیں، دن میں ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، اور کتنی ہم چیٹنگ کرتے ہیں، اور ہم میں سے کسی کو ہیرا پھیری کا موقع ملے تو کیا ہم وہ چھوڑتے ہیں؟ نہیں۔ ہم کتنے بااخلاق ہیں، اور کتنی کتنی زیادتیاں ہم دوسروں پر کرتے ہیں۔ وراثت کا مال آتا ہے تو ہم بہنوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، پنجاب ہو، سندھ ہو، کے پی ہو، رہنے والے سب مسلمان ہیں، لیکن کوئی اپنی بہنوں کو ان کا وہ حق دینے کو تیار نہیں ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ پھر زمینداروں کا، جاگیرداروں کا اپنے ہاریوں پر ظلم، انڈسٹریلسٹ کا اپنے ملازمین پر ظلم۔ آپ کا پروفیشن ہے کہ انشاءاللہ آپ کوالیفائی کریں گے، اکاؤنٹنٹس بن جائیں گے تو آپ کو انڈسٹریز میں اچھی جاب ملے گی۔ اب آپ کو اچھی تنخواہ بھی دے رہے ہوں گے، لیکن آپ کے سامنے ہوگا کہ جہاں آپ کے امپلائر کا بس چلتا ہے وہ کسی غریب کا حق مارتا ہے۔ اور ایون آپ غور کریں گے تو آپ کو بھی جو آپ کا حق بنتا ہے وہ نہیں دے رہے ہوں گے۔ کام تو وہ لیں گے آپ سے صبح 8 بجے سے لے کر رات 8-10 بجے تک، کوئی آپ کے ٹائمنگز نہیں ہے، لیکن آپ کہیں گے یہ تھوڑی سی تنخواہ بڑھا دیں، نہیں چل رہے علی، کچھ اگلے سال دیکھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے جو ہر سطح پر ہو رہا ہے۔ جہاں جس کا بس چلتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، تو پھر عذاب کیوں نہ آئے، سیلاب کیوں نہ آئے۔ جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو مولانا طارق جمیل صاحب کا بڑا خوبصورت خطاب تھا کہ مسلمان گانے والیاں اور مسلمان سننے والے، مسلمان ناچنے والیاں اور مسلمان ناچ دیکھنے والے، تو زلزلے کیوں نہ آئیں، عذاب کیوں نہ آئیں۔ تو ہم اپنے لچھن بھی تو دیکھیں نا، دوسروں کو الزام نہ دیں کہ وہ منافق ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ میں اپنے گریبان میں پہلے جھانکوں کہ میں کیسا ہوں۔ میں مسلمان بھی ہوں، میں کیا دوسروں کے حقوق کو ادا کرتا ہوں؟ معلوم ہوگا اندر سے آواز ہے کہ نہیں کرتے۔ تو اگر میں اپنے آپ سے اصلاح شروع کروں تو انشاءاللہ پھر بات آگے بھی بڑھے گی۔ اور جب بھی کوئی بڑی تبدیلی آنی ہے، یاد رکھیے گا، تو بڑی تبدیلی خون مانگتی ہے۔ کوئی دنیا میں انقلاب جو ہے وہ بغیر خون کے نہیں آیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ عدل و انصاف ہو، حال کیا ہے؟ ہمارے کورٹس ہوں، ٹرائل کورٹس ہوں چھوٹے، اور اوپر کے کورٹس ہوں، اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ عدل و انصاف کا ججز جنازہ نکال رہے ہیں، صاف نظر آتا ہے کہ وہ طرفداری کر رہے ہیں۔ امیر آدمی جو ہے وہ انصاف خرید رہا ہے، انصاف لے نہیں رہا، انصاف خرید رہا ہے۔ انفلوئنشل آدمی جو ہے اس کو پوچھنے والے کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے
کہ الملک یبقا بالکفر، کہ ملک کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے پر نہیں کرتی وہ ملت کے گناہوں کو معاف۔ سورہ شورا میں ایک مضمون جو ہے وہ دہرایا گیا ہے کہ زمین پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، لیکن وہ اکثر معاملات میں عفو درگزر کا معاملہ فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو عفو درگزر کی صفت ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، اگنور کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، یہ وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی جس کی وجہ سے ہمیں لیز آف ایگزسٹنس ملا ہوا ہے۔ ورنہ اگر اللہ بھی عدل کرنے پہ آ جائے تو پھر شاید اس زمین پر کوئی انسان بستا نہ رہے۔ اپنے ملک کو تو ہم خوب جانتے ہیں، ویسٹ کے بارے میں کچھ ہمارے بڑے اچھے اچھے خیالات ہیں کہ جی ہمیں سے کچھ لوگ جب ویسٹ کا چکر لگا کے آتے ہیں تو کہتے ہیں جی اسلام تو اتھے پہ آیا ہے، مسلمان اتھے پہ ہے، اسلام اتھے پہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ اپنے ہاں جانوروں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ وہ برطانیہ میں تھا تو ٹی وی پر خبر آئی کہ ایک پادری نے کتے کو ٹھوڈا مار دیا، بس کر لیا گیا اس کو، کتے کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ پورے پورے ملک پر بمباری کر کے عراق پر، افغانستان پر، بوسنیا پر، وہاں معصوم بچوں کو بھی مار دیں، عورتوں کو بھی مار دیں اور بے گناہ شہریوں کو بھی مار دیں، تو اس کے باوجود وہ امن پسند لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ ظلم کب تک چلے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا ایک مقصد ہی زمین پر عدل قائم کرنا ہے۔ اس لیے کہ ٹیکنالوجی جتنی ترقی کر گئی ہے اس کے اعتبار سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب ان ظالموں کا ہاتھ کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو بے بس نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت چونکہ اول روز سے ایک معجزانہ شخصیت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ان کو واپس لائے گا زمین پر۔ مسلمان بھی ان کے منتظر ہیں، مسیح عیسیٰ ابن مریم کے، عیسائی بھی ان کے منتظر ہیں، سیکنڈ کمنگ آف عیسیٰ ان کے کہا جاتا ہے، اور یہودی مسیح کے منتظر ہیں، لیکن وہ ایک جھوٹا مسیح لے کے آئیں گے، وہ مسیح الدجال ہے، اور مسلمانوں کے ہاں ایک لیڈر پیدا ہوں گے جو مہدی ہوں گے، ان کی قیادت میں مسلمان جنگ کریں گے، پہلے فتح یاب ہوں گے، پھر ان کو سیٹ بیک پہنچے گا، تو پھر ان کی مدد کے لیے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا فجر کی نماز کے وقت، اور پھر وہ امت کی قیادت سنبھالیں گے اور پھر مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کریں گے، زمین پر عدل قائم کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی جو خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت کھانا شروع کر دیا ہے، حالانکہ یہودیوں کی شریعت میں، تورات میں بھی یہ حرام تھا، لیکن عیسائیوں نے اس کو حلال کر لیا، تو پھر اس کو وہ قتل کریں گے، یعنی وہ اس کے کھانے کا سلسلہ جو ہے ختم ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب اوپر سے، پاؤں کے نیچے سے، اور آپس میں لڑا کر، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان سارے عذابوں سے دوچار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لچھن ٹھیک کرنے کی توفیق دے اور ہم پر مہربانی فرمائے۔ وہ جو مہربانیاں ابھی تک وہ کر رہا ہے وہ ذرا لارج اسکیل پر کرے اور اس میں ایک دوسری ڈائمنشن ایڈ کرے۔ وہ ڈائمنشن کیا ہے؟ عدل کا قیام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی عدل کے قیام کے لیے تھی، لیکن بہرحال جانوں کا نذرانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کرنا پڑا۔ غزوہ بدر میں 14 شہید ہوئے، غزوہ احد میں 70 شہید ہوئے۔ وہ جو معاملہ تھا حفاظ کا جو دھوکے سے لے کے گئے تھے، کتنے حفاظ جو ہے وہ شہید ہو گئے، سب کچھ ہوا، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح سے ہمکنار کیا، اور فتح کر کے نہ آپ نے کوئی محل بنایا، نہ تاج بنوایا، نہ پوشاک پہنی، نہ تخت بنوایا، نہ محل تعمیر کیا، کیا کیا؟ عدل قائم کر دیا۔ تو آئیے ہم بھی عزم کریں اپنے دل میں کہ ہم آج سے اپنی سطح پر عدل و انصاف کو رواج دیں گے، اور پھر
جو بھی کوشش ہوگی، محنت ہوگی، ہم اس کے لیے بھی میدان میں آئیں گے. جیسا کہ میں نے پچھلے بار عرض کیا تھا کہ آپ اگر اکاؤنٹنٹ بن کے رہ جائیں گے اور جو ملکی معاملات ہیں، سیاسی معاملات میں دخل نہیں دیں گے تو آپ منشی بن جائیں گے. یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا کوئی بھی پروفیشن ہے، ہمیں اس ملک کے معاملات میں دلچسپی لینی چاہیے، حصہ لینا چاہیے، اور پھر محنت کر کے، کوشش کر کے یہاں عدل کا نظام قائم کرنا چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم آنس واشہدنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.